بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کبھی مالی پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، کبھی گھر کے جھگڑے سکون برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بیماری یا مشکل آ پڑتی ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سکون کہیں نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس در کو کیوں بھول جاتے ہیں جہاں سے کائنات کے تمام فیصلے ہوتے ہیں؟ تو محترم ناظرین کرام، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو بظاہر صرف دو نام ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کل کائنات کی چابی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی طاقت پر۔ تو ناظرین کرام، یہ ویڈیو محض ایک معلومات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی تقدیر بدلنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس اسکرپٹ کے آخر میں ایک ایسا سبق موجود ہے جو آپ کو بتائے گا کہ وظیفہ کیوں کبھی کبھی کام نہیں کرتا، اور اس میں کون سی ٹچ ویلیو ہے جو اسے فوری اثر کے قابل بناتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ وہ نام ہے جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ جب آپ یا اللہ پکارتے ہیں تو آپ اس ہستی کو آواز دیتے ہیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، اور جو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اور جب آپ اس کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ کرتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اس کے سب سے پیارے محبوب کا وسیلہ پکڑ لیا۔ تو محترم ناظرین کرام، ذرا تصور کریں، ایک بچہ جب اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے اور اس کے لیے اپنے باپ کے سب سے عزیز دوست کا واسطہ دیتا ہے تو کیا باپ اسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ تو پھر وہ رب جس نے کائنات ہی اپنے محبوب کے لیے بنائی، وہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اس کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک ساتھ پکاریں تو وہ آپ کی جھولی خالی رہنے دے؟ تو ناظرین کرام، آئیے ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، قرضوں نے اسے جکڑ لیا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ دنیا کے پاس جاتا ہے لیکن ہر طرف سے اسے مایوسی ملتی ہے۔ اب وہی شخص تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پہلے دن اسے دل میں سکون ملتا ہے اور دوسرے دن اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور چند ہی دنوں میں اسے ایسی جگہ سے غیبی مدد ملنا شروع ہوتی ہے، ناظرین کرام، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ دراصل خالق اور بندے کے درمیان ٹوٹے ہوئے تعلق کی بحالی ہے۔ تو محترم پیارے دوستو، جب آپ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کا رابطہ براہ راست عرش الہی سے ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ کے معاملات کو سنبھالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ 100 مرتبہ ہی کیوں؟ 100 کی تعداد دراصل ایک نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ جب آپ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ دنیاوی خیالات سے کٹ کر ایک خاص مقصد کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی روح کی غذا ہیں۔
اس وظیفے کی اصل ٹچ ویلیو آپ کی توجہ ہے۔ اگر آپ زبان سے تو یا اللہ یا محمد کہہ رہے ہیں لیکن دماغ میں کل کے کاموں کی فکر ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ جب آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو آپ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فریاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، اور یہ جذباتی وابستگی ہی وہ کیمیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کے عملی فوائد پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ برکت کا مطلب صرف پیسے کا آنا نہیں ہے، بلکہ کم پیسوں میں بھی ضرورتوں کا پورا ہونا اور پیسوں کا فضول جگہ پر ضائع نہ ہونا ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں اور حاسدوں سے حفاظت کرتا ہے۔ آج کے دور میں حسد ایک ایسی آگ ہے جو ہنستے بستے گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے گرد ایک نورانی حصار بن جاتا ہے جس میں کوئی کالا جادو یا بری نظر اثر نہیں کر سکتی۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی یا آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں تو عشاء کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، آپ کو وہ نیند آئے گی جو شاید برسوں سے نہیں آئی۔ ناظرین کرام، لیکن دوستو، یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وظائف تبھی اثر کرتے ہیں جب ہمارا اپنا کردار بھی ان ناموں کی عظمت کے مطابق ہو۔ ناظرین کرام، اگر ہم تسبیح تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہم سے ناخوش ہیں، اگر ہم کاروبار میں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یا اگر ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ الفاظ میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارنے والے کی زندگی میں محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی جھلک ہونی چاہیے۔ سچائی، دیانتداری اور عاجزی وہ ستون ہیں جن پر دعا کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسے بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہانہ سمجھ کر پڑھیں۔ محترم پیارے دوستو، آخر میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آج کی اس مصروف زندگی میں سے صرف 12 منٹ نکالیں اور اس تسبیح کو شروع کریں۔ اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر ناظرین کرام آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو بہت پرانی ہے اور پوری نہیں ہو رہی، تو آج رات ہی یہ عمل شروع کریں اور کمنٹ میں اپنی دعا کے لیے آمین ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی میں بھی سکون آ سکے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور جزاک اللہ خیر۔